سلام پاکستان ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک اہم ترین قومی موضوع کے ساتھ، اور ہمارا موضوع ہے وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2025-26۔ جی ہاں، حکومت کے باوثوق ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کا بجٹ 2 جون کو پیش کیے جانے کا امکان ہے، اور اس مرتبہ کا بجٹ کئی حوالوں سے غیر معمولی اور دوررس اثرات کا حامل ہو سکتا ہے۔ 20 کھرب روپے آمدنی کا ہدف نیا سنگ میل ہے۔ IMF سمیت متعدد بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس اور تجزیوں کے مطابق مالی سال 2025-26 میں پاکستان کی مجموعی مالی آمدن 20 کھرب روپے تک پہنچنے کی توقع ہے، جو موجودہ تخمینے یعنی 17.8 کھرب روپے سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ اس میں محصولات کی بہتری، ٹیکس نیٹ کے پھیلاؤ اور اقتصادی ترقی کا اہم کردار ہوگا۔ IMF کی شمولیت اور سخت مالی نظم و ضبط۔ ناظرین، اس ضمن میں ہم آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان مالی پالیسی، اصلاحات اور بجٹ کی سمت کے حوالے سے مشاورت مکمل ہو چکی ہے۔ تکنیکی سطح کے مذاکرات کے بعد اب پالیسی سطح کے مذاکرات کا آغاز 19 مئی سے 23 مئی تک ہوگا، جس کے بعد بجٹ کا اعلان متوقع ہے۔ IMF نے اخراجات پر سخت کنٹرول کی تجویز دی ہے تاکہ قرضوں کی واپسی کو پائیدار بنایا جا سکے اور مالیاتی نظم و ضبط کو مضبوط بنایا جا سکے۔ ناظرین، نئے مالی سال میں اخراجات 26.57 کھرب روپے تک پہنچنے کا امکان ہے، جو رواں سال کے 18.9 کھرب روپے سے تقریباً 40% زیادہ ہے۔ تاہم یہ اضافہ اہم شعبوں جیسے تعلیم، صحت اور توانائی میں سرمایہ کاری، سبسڈی ریفارمز اور سیکورٹی اخراجات کے باعث متوقع ہے۔ معاشی اشاریے، مہنگائی اور ترقی کی پیش گوئیاں۔ IMF نے آئندہ مالی سال کے لیے 3.6% GDP گروتھ اور 7.7% اوسط مہنگائی کی پیش گوئی کی ہے۔ رواں مالی سال میں مہنگائی کی اوسط 5.1% رہی۔ اس لحاظ سے یہ اضافہ عوامی بجٹ پر دباؤ ڈال سکتا ہے، جسے کم کرنے کے لیے سبسڈی اور اجرت میں اضافے جیسے اقدامات زیر غور ہیں۔ ٹیکس نیٹ کی توسیع، FBR اور صوبوں کا اشتراک کار بڑھایا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے نہ صرف FBR کو فعال بنانے پر زور دیا ہے، بلکہ صوبائی حکومتوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ محصولات بڑھانے میں مؤثر کردار ادا کریں۔ خاص طور پر زرعی آمدن پر ٹیکس کو اب سنجیدگی سے نافذ کرنے کی تجویز ہے، جو کہ ماضی میں اکثر نظر انداز ہوتی رہی ہے۔ مالی خسارے میں کمی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کا مالی خسارہ اس وقت 5.6% GDP کے برابر ہے، جسے آئندہ سال 5.1% تک محدود کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جو کہ تقریباً 6.67 کھرب روپے بنتا ہے۔ یہ ہدف اس وقت ممکن ہوگا جب محصولات بڑھیں، غیر ضروری اخراجات کم کیے جائیں اور سبسڈی کو مؤثر انداز میں تقسیم کیا جائے۔ ماحولیاتی اقدامات یا کلائمیٹ ٹیگنگ۔ ناظرین، EEF ایکسٹینڈڈ فنڈڈ فیسلٹی IMF کے ساتھ جاری پروگرام کے تحت وزارت خزانہ نے تمام وزارتوں اور محکموں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی سبسڈی رپورٹوں میں ماحولیاتی پہلوؤں کی نشاندہی کریں، جسے کلائمیٹ ٹیگنگ کہا جاتا ہے۔ یہ اقدام عالمی ماحولیاتی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور سبز معیشت کی طرف پیش قدمی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، آنے والا بجٹ صرف اعداد و شمار کا مجموعہ نہیں، بلکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کی سمت طے کرنے والا ایک اہم سنگ میل ہوگا۔ یہ بجٹ بیک وقت IMF کی شرائط، مالیاتی حقیقتوں، سیاسی حالات اور عوامی توقعات کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش ہوگا۔ اگر حکومت اس توازن کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی تو نہ صرف معیشت مستحکم ہوگی، بلکہ عام آدمی کو بھی ریلیف ملنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بجٹ کے متعلق مزید تفصیلات سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں ایک اور ولاگ لے کر بھی جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور خاص طور پر
کامرس اکنامکس کو سمجھنے والے احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیں تاکہ آپ کی ان آراء کی روشنی میں ہم بجٹ سے متعلق مزید سیر حاصل گفتگو کر سکیں اور ویلاگز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔